نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کشمیریت اے واچڈ اینڈ ادر اسٹوریز، یہ کتاب کم از کم میں نے 2 سال پہلے لکھی ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کی اتنی کاپیاں دنیا بھر میں پہنچی ہیں جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے۔ کشمیریت ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو سالہا ہماری زندگی کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ کشمیر میں ہمیشہ ایک بھائی چارے کی مثال قائم و دائم رہی ہے۔ ہر کشمیری، ہندو، مسلمان، سکھ یا کوئی بھی اس بھائی چارے میں رہتے تھے جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب بھی میں کشمیر گیا ہوں مائیگریشن کے بعد، یعنی 1990 کے بعد بھی اگر میں کشمیر گیا ہوں تو مجھے پوری طرح یاد ہے، مجھے آؤ بھگت کیا گیا ہے۔ آج بھی میرے کئی دوست ایسے ہیں جو مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں۔ میرے کچھ دوست، جیسا میں نے کہا، ابھی بھی فون کرتے ہیں اور سمپرک میں رہتے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو پوری طرح مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ میری پوری جو ساری یادیں ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ ایز لیکچرر جو میں کم از کم 10 سال رہا ہوں کشمیر میں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کم از کم 20% بچوں کو پڑھایا ہوگا جو پی یو سی پڑھتے تھے یا فرسٹ ٹی ڈی سی پڑھتے تھے یا گریجویشن لیول میں پڑھتے تھے، ان سبھی کو پڑھایا ہے، جس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں جو آج اچھے اچھے عہدوں پر تعینات ہیں۔ وہ بھی میرے سمپرک میں ہیں، مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں۔ اگر روز ٹیلی فون نہیں کریں گے تو ہفتے میں ایک بار ٹیلی فون کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بڑی تلخ یادیں بھی ہیں ہماری، جن کی تلخی نے ہمیں بہت ہی دکھ پہنچایا ہے۔ میری پہلی کہانی کشمیریت پر ہی ہے، جس کا ٹائٹل ہے کشمیریت اے واچڈ۔ اس میں جو سینٹرل کریکٹر ہے اس کہانی میں ہے اشوک جی۔ اشوک جی ایک گاؤں ہے منی گاؤں۔ منی گاؤں میں بحثیت ایک استاد کام کر رہا ہے، اور اشوک جی نے اس گاؤں کے کم از کم 50% لوگوں کو، جو آج بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کو، جو اس زمانے میں بچے تھے 1990 میں جو بچے تھے، ان کو پڑھایا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے سرفراز۔ ایک بچہ ایسا تھا اشوک جی کا جس نے IPS پاس کیا ہے، اور IPS پاس کر کے پھر وہ اشوک جی سے ایک دن ملنے آتا ہے اور اشوک جی کو کہتا ہے کہ اس گاؤں پہ ملیٹنٹس کا حملہ ہونے والا ہے کچھ ٹائم کے بعد۔ اشوک جی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بات سن کے، لیکن وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور آپ دلی رہیں گے میرے ساتھ، کیونکہ میری ڈیوٹی آج کل دلی میں ہے۔ حالانکہ اشوک جی کو شہری زندگی پسند نہیں آتی ہے،
اور وہ ہمیشہ اپنے گاؤں کی زندگی کو ہی پسند کرتا ہے، لیکن جب وہ حملے کی بات سنتا ہے تو اس کو پورا خیال آتا ہے کہ سرفراز نے ہمیں صحیح ٹائم پہ وہاں سے نکال دیا۔ خیر، اس کی زندگی جو اب شہر میں گزر رہی ہے جیسے تیسے تو گزر جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے جو لوگ کتاب پڑھیں گے ان کو اس کے بارے میں پورا پتہ چلے گا کہ جو ہندو مسلم بردرہڈ یعنی جو بھائی چارہ کشمیر میں تھا وہ کیسا بھائی چارہ تھا اور وہ بھائی چارہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ میری دوسری کہانی کا شیرشک ہے ٹیمپل آف ٹارچر۔ ٹیمپل آف ٹارچر ایک ایسے کپل کی کہانی ہے جن کے دشمن سارے علاقے کے لوگ تھے۔ جو ہسبینڈ ہے اس کہانی میں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، اور اس کی وائف جو تھی وہ ایک ٹیچر تھی۔ پروفیسر صاحب کو اغوا کر کے لے گئے تھے ملیٹنٹ، اور اس کے بعد انہوں نے اسے مار کے ایک کھائی میں ڈال دیا تھا۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائف کو اغوا کر کے لے گئے کچھ لوگ، کچھ ملیٹنٹ جو اس کے گھر گئے تھے۔ گھر میں اس کو نکالا گیا، باہر نکالا گیا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے التجا کی کہ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی، کسی نے ایک بھی نہ سنی۔ اس نے دکانداروں سے کہا بھائی میں آپ لوگوں سے سارا سامان لیتی ہوں، آپ کے یہاں رہتی ہوں، عمر بھر میری یہی ہو گئی ہے، یہی رہتی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے کسی بھی طریقے سے بچا لیجئے، میں نہیں جانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ۔ لیکن ملیٹنٹوں نے ایک بھی نہیں مانی اس کی، اور لے گئے۔ لے کہاں گئے؟ اس کو ایک مندر میں لے گئے۔ مندر میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ برا سلوک ہونے کے بعد اس کو ایک کھائی میں ڈالا جاتا ہے جس میں آلریڈی اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ جب آپ یہ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو سارا پتہ چلے گا کہ ملیٹنٹس نے کتنی زیادتیاں کی ہیں کشمیری پنڈتوں پر، ریپ کس طریقے سے اس لڑکی کا ہوتا ہے، پھر اس کے ہسبینڈ کو کیسے مارا جاتا ہے، اس کو کن حالات میں مارا جاتا ہے، کتنی سختی ہوتی ہے، یہ سارا آپ اس کہانی سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک کہانی ہے رمضان چودھری۔ رمضان چودھری ایک لڑکا ہے جو مدرسے میں پڑھ چکا ہے۔ رمضان چودھری کے ساتھ اس کے بہت سے بچے تھے جو بھی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مدرسے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیجا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اسلام کا زور کتنا ہے۔ ہندوستان کی باقی جو ریاستیں ہیں ان میں اسلام کا کتنا زور ہے، اور اگر کہیں زور کم ہے تو ہم ایسا کریں، ان لڑکوں کے ذریعے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان لڑکوں کے ذریعے وہاں پوری طرح اسلام کو پھیلایا جائے تاکہ لوگ یا تو پسند کریں اسلام کو، یا ایسا کریں کہ اسلام کی تعلیم کو پسند کریں، یا کسی بھی طریقے سے وہ اسلام کی طرف رجوع ہو جائے۔ رمضان چودھری دلی آتا ہے۔ دلی میں خیر وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے، کچھ دن وہاں گزارتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک سوسائٹی میں کرائے کا مکان ملتا ہے۔ اس کرائے کے مکان میں
وہ ایسا کرتا ہے، رہتا ہے. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو مقبول بناتا ہے، چھوٹے موٹے کام کر کے، کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کا سامان لا کے، کسی کی دوائی لا کے بازار سے اپنا ایک مقام بناتا ہے. اس کے بعد اسی رمضان چودھری کو کچھ ٹائم کے بعد اس جگہ کا پریزیڈنٹ مقرر کیا جاتا ہے. یعنی جب یہ پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کالونی کا، اس پاکٹ کا جب پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں ایک طاقت آ گئی ہے اور یہ طاقت میں بہت طریقوں سے استعمال کر سکتا ہوں. رمضان چودھری کیا کرتا ہے؟ رمضان چودھری پھر اس کالونی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے ہیں اور بری سنگت کے لوگ بھی رہتے ہیں. رمضان چودھری ان کو آپس میں لڑاتا ہے، کئی لوگوں کو فائدے دیتا ہے، کئی لوگوں کو ایسا کہتا ہے کہ بھائی تمہارے گھر میں جگہ کم ہے، تم ایک کمرہ کیوں نہیں بناتے؟ کمرہ بناؤ، آپ کو فائدہ ملے گا. ایسے ایسے وہ کھیل کھیلتا ہے اس کالونی میں. ایسے کھیل کھیلنے کے بعد جب اس کو لگتا ہے کہ ان کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، پھر یہ ان پہ اپنے حکومت کرتا ہے، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے وہاں پر. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو باقی لڑکے مدرسوں میں جو پڑھے تھے اس کے ساتھ اور باقی علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس علاقے میں کیا حالت ہے، یہ ان سبھی کو بلاتا ہے، دلی بلاتا ہے. جب دلی بلاتا ہے پھر ایک کانفرنس میں ان سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی تم کو تو یو پی بھیجا گیا تھا، کیا کیا آپ نے وہاں؟ کچھ تبلیغ کر چکے؟ اور اگر کر چکے تو کتنا کر چکے؟ کسی کو بامبے بھیجا گیا تھا، کسی کو پونا بھیجا گیا تھا، کسی کو بنگلور بھیجا گیا تھا. لیکن جب یہ سبھی لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی تم لوگوں نے کیا کیا وہاں؟ مدرسے میں جو تعلیم دی گئی تھی اس کا کیا آپ نے وہاں استعمال کیا؟ کسی کو بتایا؟ سبھی یہ کہتے ہیں بھائی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، جہاں ہر قسم کے لوگ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا کماتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ایک لڑکا جو بامبے گیا تھا اس سے رمضان چودھری پوچھتا ہے بھائی تم کو تو بمبئی بھیجا گیا تھا، تم نے بمبئی میں کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں آپ کو، جو ہی میں بمبئی پہنچا تو وہاں میں بیمار پڑا. تو ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا ستیش سانے. ستیش سانے اب مجھے اپنا گھر لے گیا، گھر میں میری تیمارداری کر دی، 1 مہینے کے لیے کھانا کھلایا، تیمارداری کر دی. جب تک میں ٹھیک ہو گیا تب تک اس نے مجھے گھر سے جانے نہیں دیا. اور جب 1 مہینے کے بعد میں صحت یاب ہو گیا اس نے میرے لیے نوکری ڈھونڈی. نوکری ڈھونڈنے کے بعد میں نوکری پہ لگا، پھر وہ مطمئن ہو گیا کہ اب آپ اپنے طریقے سے جی سکتے ہیں اور اپنے سہارے جی سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا ہندوستان. اب مجھے بتائیے کہ اس ہندوستان میں کس کو تکلیف ہے؟ کون سی تکلیف ہے؟ یہاں تو ہر آدمی کے لیے ہر ایک چیز میسر ہے. خیر یہ ایک رمضان چودھری کی کہانی تھی. رمضان چودھری کا ذہن ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رمضان چودھری بام بلاسٹ کرنے کی تلاش میں فراق میں رہتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو کوئی آدمی آتا ہے اس کو گولی مار کے چلا جاتا ہے.
جب پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان چودھری نے دلی میں 3-4 شادیاں کی تھی اور ایک اس کا اپنا ہی بیٹا آ جاتا ہے جو اس کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. ایسے رمضان چودھری بہت ہیں یہاں پر. لیکن رمضان چودھری بننا آسان ہے، لیکن رمضان چودھری کی زندگی گزارنا بڑا کٹھن ہوتا ہے. اچھی زندگی گزارنا، اچھے طریقے سے جینا، کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، یہ زندگی ہے اور ایسی ہی زندگی ہر ایک انسان جینا چاہتا ہے. کوئی انسان ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو مار کے کچھ حاصل نہیں کرتا. حاصل اگر ہوتا ہے تو اچھی زندگی جینے سے ہوتا ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ اس زمین میں بڑے بڑے درندر ختم ہو رہے ہیں. اس زمین کے نیچے بڑے بڑے درندر دفن ہیں. یہ زمین کھا گئی ہے، آسمان کیسے